طہارت کے حوالے سے چند ایک ابتدائی باتیں پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج اس سے آگے چلیں تو دو تین مسائل بہت اہم ہیں ہمارے معاشرے میں، جس کا ہمیں اکثر طور پر سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان میں سے ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی سنتوں کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا یہ فرمان کہ تم پر لشکر بھی حملہ آور ہونے کے لیے تمہارے سر کے پاس آ جائے تو تم نے یہ دو سنتیں نہیں چھوڑنی۔ تو اس لیے چونکہ ان کی تاکید زیادہ ہے، اس لیے ان کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ سفر میں بھی ان کو ادا کرنے کی تاکید کی گئی کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کے تحت۔ اب ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ فجر کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اور ایسے میں کوئی شخص آتا ہے تو اس کی دو سنت رہتی ہیں۔ اب اس کا جو دو سنت کا جو معاملہ ہے ادائیگی کا، وہ کیا ہے؟ امام مسلم نے اپنی صحیح میں ایک باب باندھا اور اس باب کا نام رکھا باب کراہت الشروع فی نافلۃ بعد شروع المؤذن فی اقامت الصلاۃ، کہ اقامت کے بعد نفل شروع کرنے کی ممانعت۔ کس کے بعد؟ اقامت کے بعد نفل شروع کرنے کی ممانعت۔ اس میں پہلی حدیث امام مسلم لے کر آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو سوائے فرض کے کوئی اور نماز پڑھی نہیں جائے گی۔ پھر اس پر غور کیجیے گا کہ جب فرض کی نماز جو ہے وہ قائم ہو جائے، کھڑی ہو جائے، تو پھر سوائے فرض کے کوئی اور نماز نہیں پڑھی جائے گی، پہلی حدیث۔ پھر اس باب کے اندر اگلی حدیث بھی امام مسلم جو لے کر آئے وہ بھی یہی ہے کہ جس میں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، دوسری حدیث۔ پھر اس کے بعد ایک اور اسی باب میں امام مسلم جو حدیث نقل کر رہے ہیں وہ بہت اہم ہے۔ عبداللہ بن مالک بن بحینہ، یہ نام تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اس کو یاد کر لیں۔ عبداللہ بن مالک بن بحینہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، اور صورتحال یہ تھی کہ نماز فجر کی اقامت ہو چکی تھی، نماز فجر کی اقامت ہو چکی تھی اور وہ ابھی نماز پڑھ رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ فرمایا، آپ نے اس سے کوئی بات کی جس کا حضرت عبداللہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلا کہ آپ علیہ السلام نے اس سے کیا کہا ہے۔ جب نماز ہو چکی تو ہم نے نماز کے بعد اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور ہم نے اس سے پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمہیں فرمایا؟ تو وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یصلی احدکم الصبح اربع، کہ تم صبح کی اب 2 کے بجائے 4 رکعت نماز پڑھنے لگ گئے ہو، صبح کی 2 کے بجائے 4 پڑھنے لگ گئے ہو، ایک ہے روایت۔ دوسری روایت میں یہی معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جب فجر کی اقامت ہو چکی تھی، فجر کی اقامت ہو چکی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے فرمایا کہ تم نے صبح کی اب 4 رکعت نماز قرار دے دی ہے۔ پھر اسی باب میں آخری حدیث جو ہے جو امام مسلم لے کر آئے حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ عبداللہ بن سرجس کہتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں آیا اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے مسجد کے ایک کونے میں 2 رکعت سنت پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں شریک ہو گیا۔ حضور فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اس نے مسجد کے ایک کونے میں
سنتیں پڑھی اور آپ کے ساتھ جماعت میں شامل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے جملہ فرمایا، یا فلان، اے فلاں، بِأَيِّ صَلَاتَيْنِ اعْتَدَدْتَ بِصَلَاتِكَ وَحْدَكَ أَمْ بِصَلَاتِكَ مَعَنَا، تم نے وہ فرض کون سے قرار دیے؟ وہ جو تم نے اکیلے پڑھے تھے یا وہ جو تم نے ہمارے ساتھ پڑھے؟ کس کو تم نے فرض قرار دیا؟ اب وہ پہلی والی حدیث کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو فرض نماز پڑھی جائے گی۔ اس لیے علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہا رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، علامہ سعیدی رحمہ اللہ نے یہ لکھا کہ اتباع حدیث کا تقاضا یہ ہے، اتباع حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ اقامت فجر کے وقت سنت پڑھنا شروع نہ کرے۔ اتباع حدیث کا تقاضا کیا ہے کہ جب اقامت کہیں جا رہی ہے، اقامت کہیں جا چکی ہے، تو اب کیا ہے، سوائے فجر کے کوئی اور نماز نہ پڑھے بلکہ وہ امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائے۔ اتباع حدیث کا تقاضا یہ ہے، کیونکہ علامہ سعیدی صاحب نے آگے ایک جملہ نقل کیا، فرماتے ہیں بڑا حسین جملہ، فرماتے ہیں کیونکہ جن کے حکم سے سنتیں پڑھی جاتی ہیں، جن کے حکم سے سنتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ خود منع فرما رہے ہیں، وہ خود منع فرما رہے ہیں، اور اگر سنتیں پہلے سے شروع کی ہوئی ہیں تو جلد از جلد ختم کر کے جماعت میں شامل ہو جائے، جلد از جلد ختم کرے اور جماعت میں شامل ہو جائے۔ تو ہمارے ہاں یہ مسئلہ مشہور ہے کہ جی ایسا معاملہ ہے کہ جی اگر صبح فجر کی جماعت ہو رہی ہے، کھڑی ہو چکی ہے، تو پھر ایسا ہے کہ سائیڈ پر کہیں سنتیں ادا کریں۔ ہمارے ہاں عام معاشرے میں یہی طریقہ کار ہے جو درست نہیں ہے۔ اس حدیث کے تحت جو بھی ہم نے پڑھی، جو باب پورا پڑھا، یہ جو احادیث ہم نے پڑھی، ان کے تحت یہ جو طریقہ ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اولاً کوشش کریں پہلے آئیں اور 2 رکعت سنت پہلے پڑھیں، یا گھر سے 2 رکعت سنت پڑھ کر آئیں اور آ کر جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اور اگر کسی کی رہ جائیں اور جماعت کھڑی ہو جائے، اگرچہ فجر میں قرات لمبی ہوتی ہے، اگرچہ فجر میں قرات لمبی ہوتی ہے، اگر ہم پڑھیں تو ہم پڑھ کے شامل ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے پھر بہت ساری قباحتیں آئیں گی۔ ہمارے فقہاء نے بعض نے یہ کہا کہ جی مسجد کے کنارے میں کھڑا ہو جائے، تو اب مائک کے ذریعے سے نماز کا اہتمام ہوتا ہے، تو آپ مسجد کے کسی بھی کونے میں پڑھیں گے تو قرات کی آواز تو آپ تک آئے گی، تو قرات کی آواز تو آپ تک آئے گی۔ یہ کہنا جہاں امام کی آواز نہیں آ رہی وہاں پڑھ لیں، تو ایسا تو مسجد میں اب ممکن نہیں ہے، لہٰذا یہ جو طریقہ ہے یہ درست نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہو گیا، کیا ہے کہ اگر اقامت کہہ دی جائے تو پھر صرف فرض نماز پڑھی جائے گی، چاہے فجر کا معاملہ ہو چاہے ظہر کا معاملہ ہو۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس کی اب سنتیں رہ گئی ہیں، تو احناف کا یہ جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ پھر وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک کوئی نماز نہیں ہے، لہٰذا اب وہ سورج نکلنے کے بعد اپنے 2 سنت جو رہ گئی تھی ان کو ادا کرے گا۔ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، ظہر کی اگر جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، اب اگر اس نے سنتوں کو ادا نہیں کیا تو وہ فرض میں شامل ہو جائے، اور اگر وہ سنتیں پہلے سے پڑھ رہا ہے تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آئے اور مسجد میں دیکھیں جی وقت ہے، اگر تو وقت ہے تو پھر اس کی کوشش کی جائے، لیکن اگر وقت نہیں ہے تو پھر اہتمام اس کا نہ کیا جائے، اس کو پھر فجر کی جو ظہر کی نماز ہیں یا باقی جو نمازیں ان کے بعد اس کا اہتمام کیا جائے۔ اب جو ظہر کی جو سنتیں رہ جائیں گی، تو ظہر کے فرضوں کے بعد 2 سنت پڑھنے کے بعد وہ اپنی 4 رکعت سنت ادا کر سکتا ہے، ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ فرضوں کے بعد بھی 4 سنتیں ادا کر سکتا ہے، بعد میں اپنی 2 سنت پڑھے گا، لیکن جو بہتر ہے وہ یہ ہے کہ 4 فرضوں کے بعد 2 سنت پہلے پڑھے اور ان کے بعد پھر 4 سنتیں پڑھے، یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ یہ مسئلہ مکمل ہوا۔ دوسرا معاملہ یہ ہے، میں نے رات کو بھی ذکر کیا تھا جماعت کے حوالے سے، اس پر میرا تفصیلی جو پورا ایک جو بیان ہے وہ پورا ہمارے فیس بک پیج کے اوپر موجود ہے، میں اس کا لنک شیئر کر دوں گا۔ ہمارے ہاں جو مسلمہ اصول ہے وہ یہ ہے، اگر کوئی شخص آیا
اور امام کو حالت رکوع میں پایا تو وہ احادیث طیبہ کے اندر نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم موجود ہے کہ جب تم آؤ اور ہمیں رکوع میں پاؤ یا ہمیں سجدے میں پاؤ تو اب دو طرح کی باتیں ہیں. جب تم آؤ اور ہمیں سجدے میں پاؤ تو شامل ہو جاؤ، لیکن اس کو رکعت شمار نہ کرو، اسے رکعت شمار. اور یہاں بڑا حسین ترین ایک جملہ ہے، اتنا حسین جملہ ہے کہ اس میں وہ کہتے ہیں کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ جائے، یہ سجدہ اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے. کیا خبر کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کر لے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، مالک ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ جب کوئی شخص آئے گا اور امام کو حالت رکوع میں پائے تو وہ تکبیر تحریمہ کا ایک بار اللہ اکبر کہے، دوسرا تکبیر جو ہے وہ رکوع کے لیے کہے، دو تکبیریں کہے اور رکوع میں چلا جائے. اب اگر اس کی کمر امام کی کمر سے مل جائے، اس نے کچھ نہ بھی پڑھا ہو تو وہ رکعت شمار کی جائے گی. جو مسئلہ صحیح طور پر ہے وہ یہی مسئلہ ہے. اب اگر امام سجدے میں تھا تو تکبیر تحریمہ کے بعد تکبیر انتقال کہو اور سجدے میں چلے جاؤ تو اس سجدے کا ثواب تو کم از کم ملے گا. ہمارے ہاں لوگ کھڑے دیکھتے رہتے ہیں، جی اب یہ امام صاحب سجدے سے سر اٹھائیں گے، رکعت میں جائیں گے تو پھر ہم شامل ہوں گے. یہ طریقہ درست نہیں ہے. دوسری معاملہ کہ وہ جب آئے گا تو پھر اس کو رکعت شمار کرے گا، اس کو رکعت شمار کرے گا. میں ایک اس پر آپ سے ذکر کروں، یہ امام ابن باز، یہ سعودی عرب کے مفتی اعظم گزرے ہیں، امام ابن باز. ان سے یہی سوال ہو رہا ہے کہ کیا ایسا شخص جو امام کے ساتھ رکوع میں مل رہا ہے تو کیا اس کی وہ رکعت شمار ہوگی؟ کیونکہ اہل حدیثوں کا اصول یہ ہے، ان کے نزدیک یہ معاملہ اور مسئلہ ہے کہ اگر فاتحہ رہ گئی تو پھر وہ اس کی وہ رکوع شمار نہیں کرے گا، رکعت شمار نہیں کرے گا، بے شک اس کو رکوع مل بھی گیا. لیکن اس پر امام ابن باز نے کیا لکھا، یہ جواب آپ کے سامنے کہ ان کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے. امام ابن باز کی ویب سائٹ کے اوپر یہ موجود ہے کہ کہتے ہیں اس پر علماء کے اختلاف ہے، دو اقوال ہیں. پہلا، امام ابن باز فرماتے ہیں کہ اس کو رکعت شمار نہیں کرے گا، یہ پہلا قول ہے. لیکن دوسرا قول کیا ہے جس کو امام ابن باز نے نقل کیا، کہتے ہیں والقول الثانی یعتد بہا، دوسرا قول یہ ہے اس کو رکعت شمار کرے گا. حافظ ابن عبد البر نے حضرت سیدنا علی سے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے، حضرت زید بن ثابت سے اور عبداللہ بن عمر سے، کتنے صحابہ ہو گئے؟ 4. حضرت علی المرتضیٰ، عبداللہ ابن مسعود، زید بن ثابت، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. وحکاہ ایضاً عن جماہیر اہل العلم منہم، اور جمہور اہل علم. اس طرف کون ہے؟ جمہور اہل علم، ائمہ اربع، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہم اللہ، امام اوزاعی، امام ثوری، امام اسحاق، ابو ثور اور امام شوکانی کا بھی اسی طرف رجحان ہے. یہ سب کے سب نقل کرتے ہیں. اور امام ابن باز کہتے ہیں میرا بھی اس کی طرف رجوع ہے، میرے نزدیک بھی اس کو ترجیح ہے. کیا ترجیح ہے؟ کہ ایک حدیث ہے بخاری کے اندر، وہ یہ ہے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو بکرہ، وہ آئے نا نماز کے لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم رکوع میں جا چکے تھے. انہوں نے پیچھے سے ہی رکوع کرتے ہوئے، رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے صف میں شامل ہوئے. تو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز سے فارغ ہوئے تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اچھا، ایک حدیث ہم نے پہلے پڑھی تھی ابھی صحیح مسلم کے حوالے سے کہ وہ آ کر بعد میں شامل ہوا اور حضور نے سلام پھیرتے فرمایا اے فلاں تو نے کیا کیا؟ اب حضور تو نماز پڑھا رہے تھے، یہاں بھی حضور نماز پڑھا رہے تھے، تو حضور علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا کہ پیچھے رکوع کی حالت میں چلتا ہوا صف میں شامل ہوا؟ اس لیے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو حضور یہ فرما چکے ہیں کہ نماز توجہ سے دھیان سے پڑھا کرو، میں اپنے پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے اپنے سامنے دیکھتا ہوں. انہیں پتہ تھا کہ یہ نگاہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اعجاز ہے، یہ آگے نہیں ہے، پیچھے بھی دیکھتی. اور حضور تو خود فرما چکے ہیں کہ میں
جب تم نماز ادا کرو تو خشوع اور خضوع کا خیال رکھا کرو، مجھ سے نہ تمہارے رکوع اور رکوع چھپے ہوئے نہ تمہارے خشوع چھپے ہوئے، میں تو تمہارے دل کی کیفیت کو بھی جانتا ہوں۔ لا اخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم انی لا اراکم من وراء ظہری، میں تو پیٹھ پیچھے بھی تمہیں دیکھتا ہوں۔ پوچھ لیا یہ کیا کیا؟ مجھے محبت تھی رکوع سے، میں زادک اللہ حرصا، اللہ تیری حرص کو اور بڑھائے، اللہ تیری اس حرص کو اور بڑھا، لیکن دوبارہ ایسے نہ کرنا۔ اب امام ابن باز کہتے ہیں کہ جو جمہور ہیں ان کے نزدیک یہ معاملہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو منع کیا تھا اس منع کرنے کا سبب یہ ہے کہ جانوروں جیسا چلنا نہ ہو، کہ جھک کر کون چلتے ہیں، جانوروں کے مشابہ ہو جائے گی۔ تو ڈاکٹر عبدالکبیر محسن نے جو اہل حدیثوں کے شارح ہیں انہوں نے بخاری کی شرح میں یہ لکھا کہ منع کرنے کا سبب یہ تھا کہ جانوروں سے مشابہ نہ ہو جائے، اس لیے منع کیا، ورنہ اگر اس کو آپ رکعت شمار نہ کرتے، آپ اسے کہتے دوبارہ پڑھ کیونکہ تیری ایک رکعت کم ہو گئی ہے، کیونکہ وہ حالت رکوع میں ملا تھا نا، وہ صحابی حالت رکوع میں ملے تو فاتحہ نہیں پڑھی، تو جب فاتحہ نہیں پڑھی تو حضور ان کو فرماتے ہوئے تیری رکعت نہیں ہوئی، لہٰذا ایک رکعت کم ہو گئی، نماز اپنی دوبارہ قضا کر۔ تو امام ابن باز کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے یہ حکم نہیں دیا کہ اپنی نماز کو قضا کر کے دوبارہ ادا کر، اس لیے کہ وہ فاتحہ اگر فرض ہوتی تو آپ اسے یہ کہتے، آپ اسے یہ حکم دیتے کہ اپنی نماز کو دوبارہ دوہرا۔ آپ کا یہ نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی رکعت شمار ہو گئی اور فاتحہ امام کے پیچھے نہیں ہے۔ اور پھر یہ امام ابن باز کہتے ہیں، ابو داؤد نے، ابن خزیمہ نے، دارقطنی نے، سنن بہقی نے ابو ہریرہ سے روایت نقل کی کہ حضور نے فرمایا اذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، کہ جب تم آؤ اور ہم حالت سجدہ میں ہوں تو سجدے میں آ جاؤ، لیکن اس کو شمار نہ کرو، لیکن جس نے رکوع پا لیا اس نے نماز پا لی، جس نے رکوع پا لیا اس نے۔ صحیح ابن خزیمہ کے اندر جو روایت ہے اس میں واضح طور پر یہ الفاظ ہیں، صحیح ابن خزیمہ کی روایت کے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرکها قبل ان یقیم الامام صلبہ، جس نے امام کے کمر سیدھے کرنے سے پہلے نماز کا رکوع پایا اس نے رکعت کو پا لیا۔ یہ صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو فرمایا اس کا معاملہ کیا ہے کہ جو امام کو حالت رکوع میں پائے گا وہ اپنی رکعت کو شمار کرے گا، لیکن اگر امام حالت سجدہ میں ہوگا تو وہ سجدے میں چلا جائے گا لیکن اس کو رکعت شمار نہیں کرے گا۔ یہ دو مسائل بہت اہم تھے۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔